الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، اور مجھ پر لازم ہے کہ کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جس کے پہلا عشرہ تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور 2 روزے جو ہیں وہ پیچھے باقی رہ گئے ہیں. تو اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش نظر کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہے، جیسے ہی اس میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، جو بدکاری یا گناہ کرنے پر جو گناہ ملتا ہے وہ بھی 70 گنا ہی ملتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ 2024 کا جو مبارک رمضان ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹیں. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خوب اور خوب اس کی میں نیکیاں کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، غریبوں مساکین میں راشن اور پیسے تقسیم کریں. غریبوں مساکین میں پیسے، اب آگے زکوٰۃ، فطرہ، عشر کے معاملات بھی ہیں. تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو یاد رکھیے گا. دیکھیے بھائی، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں اور پھر دعوت اسلامی کو اپنے اس کار خیر میں حصہ لازمی ملائیے گا، کیونکہ دین متین کی خدمت میں دعوت اسلامی کو مبیش دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں نیکی کی دھومیں مچا رہی ہے. 30 سے زائد مقامات پر 1 ماہ کا اعتکاف جاری و ساری ہے، جس میں مختلف جگہوں پر فیضان مدینہ شامل ہیں. اب اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم غریبوں، فقراء اور مساکین میں خوشیاں بانٹیں، تاکہ وہ آنے والی جو عید الفطر ہے اس کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے شانہ بشانہ منائیں. اب ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ جب کسی میں راشن تقسیم کرتے ہیں یا کسی کو پیسے دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، فوراً اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیے. آپ انسان ہیں نا، تو جس کو آپ راشن دے رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی اسی رب کا بندہ ہے جس کے آپ ہیں، وہ بھی اسی دین کو ماننے والا ہے جس دین کو آپ ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی آخری نبی پر ایمان لایا ہے جس آخری نبی پر آپ نے ایمان لایا ہوا ہے. اب اس بات پر غور کیجئے اور غور و فکر کیجئے
کہ کیا جب ہم اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر اپلوڈ کریں گے، لوگ اس کے رشتہ دار، دوست، احباب اس کے دیکھیں گے تو کیا وہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تانے دیں گے نا، اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکیر کے رکھ دیں گے۔ آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے ویوز بڑھیں گے، آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی، آپ کا نام اور بڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس غریب کو جو آپ نے اس کی مدد کی ہے، وہ مدد اس کے گلے کا توق بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس مدد سے آپ کی تنگ آ کر خودکشیاں کرنے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کس آدمی، کس شخص سے مدد لے لی، یہ کون سیٹ تھا، یہ کون دکاندار، یہ کون چودھری تھا جس نے ہماری مدد کی، اور اب وہ بندہ اپنے بچوں، بیوی سمیت موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ یہ رمضان المبارک خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں تقسیم کیجئے، خوشیاں بانٹیے، کسی کی موت کا سبب ہرگز نہ بنیے۔ یہ 2024 کا رمضان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اللہ پاک کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے۔ کل بروز قیامت آپ کو نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک کی نعمت رمضان المبارک جب ہمیں عطا کیا گیا ہے تو اس کی برکت اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیے۔ خدا را اس بات پر غور کیجئے، اگر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں نا تو اس کی عزت نفس کا لازماً خیال رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ راشن جو آپ اس کو دے رہے ہیں یہ اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ جملہ میں ہر ویڈیو پر کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لازماً زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام امت مسلمہ تک ہمارا یہ پیغام قادری اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے جاری ہو سکے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔